أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم. علماء کرام، مشائخ اعظام، جامعہ کراچی کے تمام اسکالرز، پروفیسرز، لیکچررز، اسٹوڈنٹس اور انجمن محبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام کارکنان، تمام زعماء، نمائندگان، وابستگان، حاضرین مجلس، میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب حافظہ اللہ تعالی نے جب مجھے مدعو کیا تو میرے متعلق بہت کچھ کہا، بہت مبالغہ آرائی سے کام لیا۔ حقیقت ہے کہ میں اپنی ذات میں اس کا استحقاق نہیں دیکھتا۔ آپ جیسے اصحاب علم، فقہ کے ماہرین بیٹھے ہیں، اکیڈیمکس بیٹھے ہیں، دینی اور دنیاوی علوم و فنون کے ماہرین بیٹھے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں مجھ تحت دامن علم کا کلام کرنا، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ یہ آپ کی محبت ہے، آپ کا اپناپن ہے، اللہ جل وعلا اسے قبول فرمائے اور اس مختصر رفاقت میں جو موضوع مجھے دیا گیا ہے اس پر مجھے کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جناب منصور صاحب جو برطانیہ میں ہماری تحریک کے کارکنان سے مستقل رابطے میں رہے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ خوبصورت اہتمام کیا۔ ان کی تمام ٹیم کے احباب جنہوں نے گزشتہ رات ایک بہت بڑے پیمانے پر استقبالیہ کا بھی اہتمام کیا، اللہ جل وعلا آپ تمام کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ مجھے خاص طور پر کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے میں کامیاب زندگی گزارنے کے پریکٹیکل میتھڈز پر کچھ کلام کروں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ہم ایک اچھے تاجر کیسے بن سکتے ہیں، ایک اچھے بزنس مین کیسے بن سکتے ہیں، اور تجارت اور بزنس کا اسلام سے کیا تعلق ہے۔ یہ خاص موضوع ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلام بھی کرنا ہے۔ تو ان دو سبجیکٹس کا امتزاج پیدا کرنا ذرا مشکل ہوگا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ چند معروضات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے بھی آپ کے گوش گزار کروں۔ اللہ جل وعلا ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق ہی کو اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس موضوع پر ڈیٹیل میں سپیچ کی جائے کہ اسلام اور تجارت کا کیا تعلق ہے، اور ہم لوگوں کو موٹیویٹ بھی کریں، یہاں کے اسٹوڈنٹس کو، یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو، علماء کو، میں تو اکثر علماء کرام سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اسکالرس کو بزنس مین بننا چاہیے، انڈیپینڈنٹ بزنس کرنی چاہیے۔ حضرت نے میرے حوالے سے بھی کچھ کلام کیا آغاز میں کہ ہم جب پروگرامز کرتے ہیں، لیکچرز ڈلیور کرتے ہیں، پوری دنیا میں ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں، تو ہم کسی خدمت کا مطالبہ نہیں کرتے، اور یہ ہمیشہ سے ہماری تحریک کا یہ منشور رہا ہے کہ دین کے لیے جو کام کیا جائے فی سبیل اللہ کیا جائے۔ اور میں ہمیشہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانوں سے بھی یہی عرض کیا کرتا ہوں کہ سرکار کی نعت بھی پڑھیں، علماء دین اسلام کا کام بھی کریں۔ ہر چند کے نذرانہ لینا شرعاً کوئی اس پر گرفت نہیں کی جاتی، ہاں یہ ہے کہ فکس کرنا وہ ناجائز ہے کہ اتنی رقم دیں گے، لیکن ہم نذرانہ کوئی محبت سے بھی دے تو ہم نہیں لیتے، کیونکہ ہمارا یہ منشور ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اہل سنت کو اچھا بزنس مین بنائیں۔ جتنے بھی ہمارے علماء ہیں، آپ تصور کریں، تخیل باندھیں وہ کیسا خوبصورت منظر ہوگا اور فیوچر ہوگا اہل سنت کا، کہ جب ایک سنی عالم، ایک سنی مدرس جب درس نظامی کی کتابیں پڑھا رہا ہو، تجارت کے احکام پڑھا رہا ہو، اور ساتھ ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کر رہا ہو کہ تم کس طرح انڈیپینڈنٹ بزنس مین بن سکتے ہو۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک منفی سوچ پائی جاتی ہے۔ ہم اسٹوڈنٹ سے بات کریں، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے بات کریں، یہاں بھی میں نے ریسنٹلی لاسٹ ایئر بھی میں آیا،
لاہور میں بھی کانفرنسز ہوئی, یہاں بھی اسٹوڈنٹ سے ملاقات ہوئی, تو یونی کے اسٹوڈنٹ سے بھی اکثر جب بات کی جاتی ہے تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس وقت عالم اسلام میں تجارت کی کس قدر اہمیت ہے اور کس قدر اہم ہے ہمارے لیے کہ ہمارا ینگسٹر ایک اچھا تاجر بنے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں میں ایک پیسمسٹک کائنڈ آف سوچ پائی جاتی ہے, یہ منفی رویہ. اسٹوڈنٹ سے بھی بات کریں, ان سے کہیں کہ آپ کا منتہا و نظر کیا ہے, آپ کا الٹیمیٹ گول کیا ہے, آپ فیوچر میں کیا بننا چاہتے ہیں. تو اکثریت اسٹوڈنٹس, یونی اسٹوڈنٹس, ایم بی اے کا اسٹوڈنٹ ہو, بی اے کا اسٹوڈنٹ ہو, اس سے بات کی جائے تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ ہم نوکری کرنا چاہتے ہیں, جاب کی تلاش میں ہیں. اور پاکستان میں تو اکثر اسٹوڈنٹ سے جہاں بھی میری بات ہوئی ہے, ان کا الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ ایک اچھی جاب مل جائے, ایک اچھی نوکری مل جائے. جبکہ ترقی یافتہ ممالک میں اگر آپ دیکھیں, بیرونی دنیا میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر اسٹوڈنٹس سے اگر آپ بات کریں کہ آپ کا الٹیمیٹ گول کیا ہے, آپ نیکسٹ 5 ایئرز میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں, تو 80-90% آپ کو یہی جواب ملے گا. وہ کہیں گے کہ ہم ایک اچھے بزنس مین بننا چاہتے ہیں, کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں. اور بیرونی دنیا میں آپ دیکھیں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ وہاں پر نوجوانوں کی بہت کمی ہے, جبکہ ہمارے وطن پاکستان میں 50% سے بھی زیادہ 25 سال سے کم عمر نوجوان پائے جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ منفی سوچ ہے, نیگیٹیوٹی ہے, ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں. عالم دین سے کہیں کہ آپ بزنس شروع کریں, کاروبار شروع کریں, اس میں کوئی شک نہیں کہ اسپیشلسٹ لوگ چاہیے ہوتے ہیں. جو محقق ہیں تو انہیں مکمل یکسوئی کے ساتھ دین اسلام کا کام کرنا ہے, اسپیشلسٹ بھی ضروری ہیں. لیکن جب عام طور پر ایک جنرل عالم سے ہم بات کرتے ہیں, کسی پیر صاحب سے بات کرتے ہیں, بھئی آپ شیرنی لینا بند کر دیں, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ کاروبار کریں, بزنس کریں, ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ اچھا بزنس مین بن سکتے ہیں. لیکن ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ کہیں گے بھئی آپ مولوی صاحب دنیا دار ہو گئے, ہم لوگ تو تارک الدنیا ہیں. تو میں کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء, کہ ایک تاجر, ایک صادق و امین تاجر آخرت میں اللہ کے نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا, صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا, شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں, اگر تم نے تجارت کو چھوڑ دیا تو تمہارے مرد کافر مردوں کی غلامی کریں گے اور تمہاری عورتیں کافر عورتوں کی غلامی کریں گے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ منفی سوچ کیوں پائی جاتی ہے؟ ہم کوئی نیا کام آؤٹ آف دا باکس جانے سے ہم ڈرتے ہیں, یعنی ہم اپنے اسی کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں. کسی سے کہا جائے کہ آپ فلاں کام شروع کریں, نہیں اس میں رسک ہے, لوگ کیا کہیں گے, تنقید کریں گے, ہمیں نظر حقارت سے دیکھیں گے, اگر ناکام ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک جرت مند تاجر دولت کماتا ہے اور ایک بزدل تاجر محروم رہتا ہے. یعنی اگر تجارت کرنی ہے اس میں پھر رسک تو ہوگا, رسک لینا ہوگا, اور پھر رسک کے حوالے سے بھی ہمارے ڈیٹیل لیکچرز ہیں اس حوالے سے. لیکن آج کی اس گفتگو میں صرف اس پر کلام کروں گا کہ اس منفی سوچ کو ختم کیسے کیا جائے, پازیٹیوٹی کیسے پیدا کی جائے, اس پیسمزم, اس قنوطیت پسندی کو ختم کیسے کیا جائے, رجائیت پسندی, امید, یقین, خود اعتمادی کیسے پیدا کی جائے. اس کے پریکٹیکل میتھڈز کیا ہیں؟ انسانی شخصیت کی تعمیر اور منفی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے ایک مستقل پروگرام, ایک مکمل جامع ضابطہ اور قانون اس سورہ کوثر میں اللہ جل وعلا نے عطا فرمایا ہے. قرآن کریم کی جن آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, اس کو آج ہم ذرا ایک مختلف زاویے سے دیکھیں گے, یعنی نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کا پریکٹیکل میتھڈ اس میں اللہ جل وعلا نے کیسے ارشاد فرمایا. لیکن اس سے قبل اس کے شان نزول پر کلام کرنا ضروری ہے کہ یہ سورہ مبارکہ کب نازل ہوئی. اس کی ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاؤں گا, مفسرین کی مختلف آراء ہیں, جمہور مفسرین کی آراء کی روشنی میں کلام کروں گا. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت, صحیح مسلم اور مسند امام احمد بن حنبل کی روایت کی روشنی میں جن مفسرین نے کہا کہ یہ مدنی صورت ہے, اس مائنارٹی اپینین کو چھوڑ کر میجارٹی اپینین اور جمہور مفسرین کی آراء کی روشنی میں اس پر کلام کروں گا. دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ سورہ نازل ہوئی, اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان تھے,
ایک بہت بڑا صدمہ پہنچا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس سے قبل بھی آپ جانتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد سے قبل ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ 6 سال کی عمر میں سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی پردہ فرما جاتی ہیں، اور پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور ابو طالب جنہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی، زندگی کے ہر مرحلے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے رہے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے بطن سے اللہ جل وعلا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 بچے عطا فرمائے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ سب سے بڑے بیٹے جو ہیں ان کا نام جناب قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، پھر ان کے بعد سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ، پھر جناب عبداللہ، اور جناب قاسم اور عبداللہ یہ طیب و طاہر جو نام ہے یہ انہی کے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید 4 بیٹے ہیں، عبداللہ، قاسم اور پھر طیب و طاہر۔ طیب و طاہر یہ انہی کے نام ہیں۔ ابو القاسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کنیت ہے وہ بھی جناب قاسم کے حوالے سے۔ تو پھر ام کلثوم ہیں، سیدہ رقیہ ہیں، سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور مدنی دور کے آخر میں سیدہ ماریہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ بھی ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کس قسم کی مصیبتوں کا سامنا کیا، کس قسم کی تکالیف کا سامنا کیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جناب قاسم کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان اس قدر پریشان ہو، تکلیف میں ہو، تو اکثر انسان گھر جاتا ہے، اپنی فیملی سے بات کرتا ہے، اپنی بیوی سے بات کرتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب ان کے انتقال کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ پہنچا۔ مکہ المکرمہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی جو اسلام کا بدترین دشمن تھا، ابو لہب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، حضور کا نیبر تھا۔ جس طرح آج ہمارے پاکستان میں گھر ہوتے ہیں، یہ بنگلوز اور کوٹھیاں وغیرہ نہیں، جو پرانے ہمارے گھر ہوتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے گھر تھے۔ یعنی پہلے آپ کا صحن ہے سامنے، اور صحن کے پیچھے آپ کی لیونگ روم ہے یا آپ کی بیڈ روم ہے، اور بڑی تھن دیواریں ہوتی تھی، بڑی پتلی دیواریں ہوتی تھی۔ یعنی بیڈ روم میں بھی اگر کوئی کلام کیا جائے تو آپ کا پڑوسی آپ کی آواز کو سن لیتا تھا۔ اور پھر جو آپ کا صحن ہے، جس طرح یہاں پاکستان اور ہندوستان میں گھر ہوتے ہیں، ہمارے آج بھی آبائی علاقوں میں ویسے ہی گھر ہیں کہ پیچھے آپ کی بیڈ روم ہے اور بیڈ روم کے سامنے آپ کا صحن ہے، اور صحن پر جو ہے اوپر چھت نہیں ہوتی، یعنی اور آپ کا صحن ہی آپ کا گویا کہ آپ کی لیونگ روم ہے، وہیں آپ کھانا کھاتے ہیں، وہیں آپ فیملی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہیں آپ گفتگو کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی ایسا تھا۔ لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب آپ کا گھر ایسا ہو اور آپ کی دیواریں بہت پتلی ہوں، بہت تھن دیواریں ہوں، اور آپ کی ہر آواز آپ کا پڑوسی سن رہا ہو، ایسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ابو لہب، یعنی جس طرح صحابہ کے مختلف مقامات ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فضیلتیں ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیدر کرار، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم، ہر ایک کا اپنا مرتبہ ہے۔ اسی طرح میرے آقا کے دشمنوں کے بھی ڈیفرنٹ رینکس ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا بدترین دشمن ہے وہ ابو لہب ہے۔ اب جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شدید پریشان ہیں، بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے، لیکن بیٹے کا انتقال ہوتا ہے اور گھر سے آواز ابو لہب تک پہنچتی ہے، نیبر ہے، اس نے فوراً سن لیا۔ اب آپ غور کریں کہ جب انسان اس قدر تکلیف میں ہو، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعداء راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت زیادہ تکالیف، مصائب و آلام کا سامنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب والد بھی نہیں ہیں، زوجہ بھی نہیں ہیں، دادا کا انتقال ہو گیا، اور اب پہلے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، دوسرے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا، اور اب فوراً انسان اس وقت چاہتا ہے کہ کوئی رشتہ دار ہو، کوئی فیملی ممبر ہو، کوئی سہارا بنے، کوئی تسلی دے، کوئی آ کے کہے کہ میں آپ کا غم اور آپ کی پریشانی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن اس وقت جب انسان کو یہ توقع ہوتی ہے کہ کوئی دوست ہو، کوئی اپنا ہو، کوئی محبت کا اظہار کرے، اس وقت جو اپنا ہے، جو بظاہر رشتہ دار ہے، ابو لہب ہے،
اور ابو لہب کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اعلان کر رہا ہے، ایک بچے کی موت کا جشن منا رہا ہے علیہ باللہ. وہ کہہ رہا ہے قد بطر محمد اللیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ آج ابتر ہو گئے. اب ابتر کسے کہتے ہیں؟ جس کی نسل کٹ گئی ہو، جس کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہو. یعنی ابو لہب اعلان کر رہا ہے، خوشی کا اظہار کر رہا ہے کہ آج محمد ابتر ہو گیا علیہ باللہ. اور ایک روایت کے مطابق عاص بن وائل نے بھی ایسے کہا. اور پھر ایک اور روایت میں کعب بن اشرف یہودی جو ہے وہ جب آتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے الا ترى هذا الصبي المبتدر من قومه فانه يزعم انه خير منا، کہ کیا تو یہ نہیں دیکھتا کہ ہمارا بیٹا هذا الصبي، ہمارا بیٹا منبتر کہتے ہیں وہ شخص جو علیحدہ ہو جائے، جو تہذیب سے علیحدہ ہو جائے، جو کٹ جائے، جو آئسولیٹ ہو جائے. کیا تم ہمارے اس آئسولیٹڈ بیٹے کو نہیں دیکھتے؟ هذا الصبي، ہمارے اس بچے کو نہیں دیکھتے. اب بچے تو نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال سے زائد ہے، 41-42 ایئرز اولڈ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مشہور ہو جائے، معروف ہو جائے، جب لوگ کسی کی تعریف کریں تو خاندان کے بڑے بڑے بھی وہ 60-70 ایئرز اولڈ ہوں گے تو وہ بھی حضور کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھو ہمارا یہ بچہ ہے، یہ بچہ ہے. 41-42 میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے، لیکن ابو لہب کہہ رہا ہے، ابو جہل کہہ رہا ہے ہمارا یہ بچہ، یہ دیکھو یہ منبتر ہے، یہ علیحدہ ہو گیا، یہ ڈیٹیچڈ ہو گیا، ہماری تہذیب کو چھوڑ دیا، ہمارے تمدن کو چھوڑ دیا، ہمارے دین کو چھوڑ دیا. یعنی ہر شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کلام کر رہا ہے. اور ابن جریر کی روایت میں اس میں بھی یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیحدہ ہو گئے، ان کی نسل کٹ چکی ہے، اب یہ شاخ سوکھ چکی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہیں گے ان کا پیغام رہے گا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اب ان کا کوئی جانشین نہیں ہے، اب ان کا کوئی ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے جو ان کے پیغام کو آگے پھیلائے گا. اب سوچیں کہ جب انسان چاہتا ہے کہ میرا کوئی فیملی ممبر میرا ساتھ دے، اس وقت وہی فیملی ممبرز ایک بچے کی موت پر جشن منا رہے ہیں، خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ محمد کا سلسلہ منقطع ہو چکا، یہ علیحدہ ہو چکا، اس کی نسل کٹ چکی ہے علیہ باللہ. جب ایسا کلام لوگ کر رہے ہوں اس وقت انسان کے دل کی کیفیات کیا ہوتی ہیں؟ آپ تصور کر سکتے ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر کیا گزر رہی تھی اس وقت. اس حالت میں اللہ جل وعلا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کیا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ صورت نازل ہوئی تو ایک روایت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر تبسم کی کھلکھلاہٹ کو دیکھ کر صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نزلت علیہ سورۃ آنفا، کہ ابھی مجھ پر یہ ایک سورت نازل ہوئی ہے، ایک سورت نازل ہوئی. اور یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ ہم جب بھی نماز میں سورہ کوثر کی تلاوت کریں تو اس لیے نہ کریں کہ یہ سب سے چھوٹی سورت ہے، یعنی فوراً ہم پڑھ کے آگے گزر جائیں گے، اس لیے نہیں. یہ تصور باندھیں، یہ تخیل باندھیں کہ یہ وہ صورت ہے جس نے آقا کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا. اس لیے ہمارے اسپرچل ماسٹرز کہتے ہیں کہ جب بھی پریشانی لاحق ہو، جب بھی آپ کو تکلیف ہو، جب بھی آپ کا کوئی سہارا نہ ہو، کوئی آپ کا مددگار نہ ہو، تو اس وقت سورہ کوثر کی کثرت کریں، انا اعطیناک الکوثر، اور امیجن کریں، تصور کریں کہ اس صورت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر خوش کر دیا تھا. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ صورت ہے جو مجھے دنیا اور وما فیہا، پوری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ہر چیز سے زیادہ محبوب یہ صورت ہے. وہ کیوں ہے؟ کہ اللہ جل وعلا نے کلام فرمایا، ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا. کیا عطا فرمایا؟ الکوثر. یہ کا خطاب، اس پر اجماع ہے تمام مفسرین کا، یہ کلام شخصی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کلام کیا جا رہا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ جل وعلا خطاب فرماتا ہے اس میں امت کے لیے بھی بہت سارے میسیجز ہوتے ہیں، اور اس پر بھی تفصیل سے امام رازی رحمہ اللہ نے بہت تفصیل سے کلام کیا ہے کہ اس سے ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں پازیٹیوٹی کے لیسنز کیسے سیکھ سکتے ہیں، کہ ہم اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی کیسے لا سکتے ہیں. اور دیگر علماء تفسیر نے بھی اس پر بہت تفصیل سے کلام کیا ہے. تو دیکھیے قرآن کریم کی اس آیت پر غور کیجیے اور ہم اپنے رویوں کو دیکھیں، اپنی اپروچ کو دیکھیں. جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب ہمارے خلاف کوئی بندہ کلام کر رہا ہوتا ہے، ہماری تحقیر کر رہا ہوتا ہے، ہماری تذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے خلاف کلام کر رہا ہوتا ہے، یا اگر ہم کوئی بزنس شروع کرنا چاہیں، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہیں تو کہا جاتا ہے تو ناکام ہو جائے گا، تیرے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. یعنی یہ نیگیٹیوٹی ہماری زندگی میں، جس طرح اسٹوڈنٹ سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہیں. آپ نہیں جانتے، آپ انگلینڈ سے آئے ہیں، امریکہ میں موٹیویشنل لیکچرز آپ ڈیلیور کیا کریں، آپ
آپ یورپ میں یہ باتیں کیا کریں، یہاں تو سفارش چلتی ہے، یہاں تو کانٹیکٹس چلتے ہیں، یہاں تو جب تک آپ کے تعلقات اور روابط اور مراسم پولیٹیشینز کے ساتھ نہ ہوں، یا آپ کے پاس ریفرنسز نہ ہوں، یا آپ کے پاس کوئی پرچی نہ ہو، یا آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ نہ ہو، تعلقات کچھ بڑے لوگوں سے نہ ہوں، اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اگر میں نے یہ قدم اٹھایا، اگر اپنے کمفرٹ زون سے میں باہر نکلا اور ناکام ہو گیا، تو زمانہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، میرے دوست کیا کہیں گے، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، یہ نیگیٹیوٹی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر کچھ اداس لوگوں کا ساتھ بھی ہوتا ہے، کچھ پریشان لوگوں کا، کیا کہتے ہیں تو نہیں کر سکتا، تیرے لیے پاسبل ہی نہیں ہے۔ لیکن آئیں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل وعلا نے کس طرح خطاب فرمایا، اللہ جل وعلا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے خطاب فرمایا۔ اللہ جل وعلا نے بیٹے کی جدائی کا ذکر بھی نہیں کیا۔ یعنی ہمارے کسی کا انتقال ہوتا ہے ہم سب سے پہلے افسوس کرتے ہیں، بہت افسوس ہوا، بہت ہم آپ کے غم کے برابر کے شریک ہیں، ہم افسوس سے آغاز کرتے ہیں، نیگیٹیوٹی سے آغاز کرتے ہیں۔ لیکن اللہ جل وعلا نے بیٹے کی جدائی کا ذکر بھی نہیں کیا۔ سب سے پہلے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ اے میرے محبوب ہم نے تجھ سے کیا لے لیا، what we have taken from you. Allah Jalla wa'ala doesn't talk about that. He doesn't mention that. He mentions what I have given to you. He doesn't say anything about what he has taken from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah could have started with, oh beloved, we have deprived you from your son. You have been deprived from your son. آپ کا بیٹا لے لیا ہے، لینے کا ذکر نہیں کیا، دینے کا ذکر کیا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا ہے۔ یعنی دیکھیے کہ نیگیٹیوٹی سے پازیٹیوٹی کی طرف اللہ جل وعلا، یہ پیغام ہمارے لیے ہے، ہمارے لیے پازیٹیو میسیجز ہیں کہ جب بھی کوئی شخص آپ پر تنقید کرے، کہے کہ آپ ناکام ہیں، تو نکما ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا، دیکھ لوگ تیرے متعلق کیا کہہ رہے ہیں۔ اب غور کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور ابو لہب کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ آوازیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں حضور کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اب ظاہری طور پر دنیاوی اعتبار سے کوئی ایسا اپیرنٹ سہارا نہیں ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ جل وعلا نے اس اپیرنٹ سیناریو کو دیکھیے کس طرح پازیٹیوٹی میں تبدیل کیا۔ محبوب یہ نہ دیکھو کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ نہ دیکھو کہ کس چیز سے تو یہ جدا کیا ہے، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب یہ دیکھیے کہ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، الکوثر عطا کیا ہے۔ اب ہماری زندگی میں جب بھی کوئی پرابلم ہو، آپ دیکھیں کہ آپ کے دوست کون ہیں، آپ کے رشتہ دار کون ہیں، آپ کی سوسائٹی، پازیٹیو لوگوں کے ساتھ رہیں۔ جب بھی آپ کو زندگی میں کوئی پرابلم آئے، پریشانی آئے، تو آپ کے دوست ایسے ہونے چاہیے جو آپ کو یہ نہ بتائیں اب تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ کے دوست ایسے ہونے چاہیے جو آپ کو پازیٹیوٹی دیں، پازیٹیو میسیجز دیں۔ آپ کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو یہ نہ سوچیں کہ کس چیز سے مجھے محروم کیا گیا ہے، میں ایگزامز میں فیل ہو گیا ہوں، میں بزنس میں فیل ہو گیا ہوں، میں فلاں کام میں فیل ہو گیا ہوں۔ جب بھی فیلئر کا سامنا کرنا پڑے تو فوراً پازیٹیوٹی کی طرف آئیں، یہ دیکھیں کہ اللہ نے مجھے دیا کیا ہے، اللہ نے مجھے عطا کیا کیا ہے۔ اور یہ سبق کہاں سے حاصل کریں؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ایک تو زبان پر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی کثرت ہو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ پڑھتے رہیں، پھر سوچیں اللہ نے مجھے گھر دیا ہے، اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، اللہ نے مجھے فیملی دی ہے، جو چیزیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں ان پر توجہ کریں، ان پر غور کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے موٹیویشنل لیڈر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو موٹیویشن ہمیں ملتی ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم صرف اور صرف سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں عقائد کی تعلیم دیتا ہے، فقہ کی تعلیم دیتا ہے۔ میرے نزدیک قرآن کریم کے ذریعے ہم موٹیویشن بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم ہمارے جذبات اور ہماری ایموشنز کی بھی رہنمائی کرتا ہے، فقط عقائد نہیں ہے، فقط اصول دین نہیں ہے، فقط فقہ نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلوب دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریاکشن دیکھیں، اور اللہ جل وعلا کے کلام سے میسج ہمیں کیا ملا کہ ہم نیگیٹو لوگوں سے دور رہیں، پازیٹیوٹی تلاش کریں۔ اور پازیٹیوٹی تلاش کرنے کا طریقہ کار کیا؟ اور یہ غیر مسلم بھی یہی کہتے ہیں، مسلمان بھی یہی کہتے ہیں، ہمارے اسلاف یہی کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے اکابر اولیاء کو دیکھیں، فخر الدین رازی رحمہ اللہ کی تعلیمات کو دیکھیں، غوث اعظم پیران پیر میران دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو دیکھیں، خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کو دیکھیں، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر کانٹے بچھانے والوں کی راہوں میں کانٹے ہی بچھائے جاتے رہے تو یہ ساری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ ہم نے کسی سے مقابلہ نہیں کرنا، لوگ ہمارے متعلق جو کچھ بھی کہیں ہم نے ان تنقید نہیں کرنی، نہ ہی ان سے جھگڑا کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہے حبیب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا۔ یہ نہ سوچے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا اور اس کا بیسٹ استعمال ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ ایک غیر مسلم لڑکی تھی، جوڈی مزاسکری اس کا نام ہے، بڑی موٹیویٹڈ تھی، وہ ایک سیلیبریٹی بننا چاہتی تھی، بہت کچھ زندگی میں حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن اچانک اس پر فالج کا اٹیک ہوا، اس کا سارا جسم مفلوج ہو گیا اور صرف اس کی آنکھیں چل رہی ہیں، آنکھیں اور دماغ۔
صرف اس کا برین ورک کر رہا ہے اور اس کی آنکھیں ورک کر رہی ہیں. یعنی وہ نہ ہاتھ ہلا سکتی ہے نہ وہ چل سکتی ہے, اپنی فیملی کی محتاج ہے, لیکن اس میں ایک جذبہ تھا, ایک جوش تھا, ایک ولولہ تھا کہ میں زندگی میں کچھ بننا چاہتی ہوں. یعنی she was completely paralyzed, صرف اس کی آنکھیں کام کر رہی ہیں اور اس کا دماغ کام کر رہا ہے. 19 years old, she was only 19, صرف 19 سال کی عمر کی ہے, اور وہ جذبہ ابھی بھی اس میں موجود تھا. یہ ان پاکستانیوں کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں, ہمارے وہ بھائی جو کہتے ہیں یہاں پر وسائل نہیں ہیں, یہاں پر رکاوٹیں ہیں, آبسٹیکلز ہیں, ہرڈلز ہیں, ہم اس ملک میں رہ کر کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ کہتی ہے کہ میں اب بھی کامیاب ہونا چاہتی ہوں, اب بھی میں سیلیبریٹی بننا چاہتی ہوں, اب بھی میں مشہور ہونا چاہتی ہوں. جو اس کا پہلے گول تھا اسی گول کو اچیو کرنا چاہتی ہے. اب دیکھیں صرف اس کی آنکھیں چل رہی ہیں, صرف اس کا دماغ چل رہا ہے. اس حال میں اس نے ایک کتاب لکھی. اس اسٹیٹ میں اس غیر مسلم لڑکی نے ایک کتاب لکھی. کتاب کیسے لکھی؟ اپنے ہینڈ تو موو کر نہیں سکتی, نہ وہ بول سکتی ہے, تو اس کی فیملی ممبرز اس کے سامنے الفابیٹس لاتے, حروف تہجی لاتے, اے بی سی, جو الفابیٹ اس کے سامنے لایا جاتا, جب وہ آنکھیں بند کر دیتی تو اس کو پاس کر دیتی کہ اس کا انتخاب نہیں کر رہی. آنکھیں کھلی رکھتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بی کو میں نے سلیکٹ کر لیا. یوں حروف سے الفاظ بنے, الفاظ سے جملے بنے, پیراگرافز بنے, اور اس نے پوری کتاب لکھی, ایک پوری کتاب لکھی. یہ غیر مسلم ہے, اور پھر وہ بیسٹ سیلر ہو گئی وہ بک. یعنی and she became a celebrity, پوری دنیا میں مشہور ہوگی, جوڈی مزاسکی. اب اس نے اس کتاب کے کور میں جو پیغام دیا وہ یہ ہے کہ do not complain about what you don't have in life. Focus on what you have in life and learn how to best utilize what you have in life. کہ زندگی میں کبھی اس بات پر غور نہ کرو کہ میرے پاس کیا نہیں ہے, کیا نہیں ہے, کیا نہیں ہے. ہم اسی پر توجہ کرتے ہیں, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. اس نے کہا یہ نہ دیکھو کہ تمہارے پاس کیا نہیں ہے, یہ دیکھو کہ کیا تمہارے پاس ہے, اور جو کچھ ہے اس کے استعمال کے طریقے سیکھ لو, تم کامیاب ہو جاؤ گے. ہاں, یہ اس کا پیغام ہے. یعنی ہم پاکستانیوں کے لیے اس کا میسج یہی ہے, تم کہتے ہو میرے پاس کچھ نہیں ہے, وسائل نہیں ہے, ذرائع نہیں ہے, فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, میرا تعلق فلاں پسماندہ طبقے سے ہے, میری فیملی میں کوئی کامیاب نہیں ہوا, میں کیسے بزنس مین بن سکتا ہوں؟ ارے ہمارے سارے تو گریجویٹس نوکری کرتے آئے ہیں, ہم بھی نوکری کرتے رہیں گے, یہاں پرابلمز ہیں. وہ کہتی یہ نہ دیکھو میرے پاس کیا نہیں ہے, یہ دیکھو میرے پاس کیا ہے, اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھ لو. ہے انسان, تو کہتا ہے تیرے پاس یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. مجھ کو دیکھ کہ میرے پاس تو ہاتھ بھی نہیں ہے, پاؤں بھی نہیں ہے, زبان بھی نہیں ہے, میں تو محتاج ہوں, میرے پاس تو استعمال کرنے کے لیے صرف 2 آنکھیں ہیں, میں ان 2 آنکھوں کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھ لیتی ہوں, میں کامیاب ہو سکتی ہوں, تم کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہاں. اور یہ بھی دیکھو وہ غیر مسلم ہے, وہ ایک نن مسلم ہے, اس کے پاس غوث اعظم کی مدد نہیں ہے. ہاں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نہیں ہیں, خواجہ غریب نواز کی نسبت نہیں ہے. ہم جو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم چشتی ہیں, ہم قادری ہیں, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں, آقا کی امتی ہیں. آقا کی امتی ہو, آقا کا کرم ہے, آقا کی نظر ہے, اور پھر بھی مایوس رہو کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر, ہے حبیب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا. یہ نہ دیکھو ابو لہب کیا کہہ رہا ہے, یہ نہ دیکھو عاص بن وائل کیا کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ میں نے تمہیں دیا کیا ہے, الکوثر عطا فرمایا ہے. اور اس کے استعمال کے پریکٹیکل میتھڈز اگر ہم سیکھ لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب جانتے ہیں, اللہ جل وعلا نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ عطا فرمایا ہے. یہ میسج ہمارے لیے ہے کہ اس آیا مبارکہ سے ہم نے کیا میسج حاصل کرنا ہے. اور یہ کوثر ہے کیا, الکوثر کیا ہے, اس پر تو بہت کلام ہے, میرے ڈیٹیل لیکچرز ہیں اس کے لغوی معنی پر, اصطلاحی معنی پر, ائمہ نے اس پر کیا کلام کیا, لیکن بہت بریفلی بتاتا ہوں. کوثر کا ایک معنی امام مجاہد رحمہ اللہ, جو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں, ان کے اسٹوڈنٹ ہیں, یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معنی براہ راست مشکات نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تفسیر سیکھی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں بھی دی. ان کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں امام مجاہد. اور امام مجاہد یعنی ایک ایسی عظیم مفسر, ایک ایسی عظیم عالم, ایک ایسی عظیم محقق. ابن تیمیہ ان کے متعلق کہتا ہے کہ اگر قرآن کریم کی کسی آیت کے حوالے سے تمہیں امام مجاہد کا قول مل جائے فحسبک, تمہارے لیے وہ کافی ہے. یہ امام مجاہد فرماتے ہیں الکوثر کا معنی ہے الخیر کلہ, الخیر کلہ, انا اعطیناک الکوثر ای الخیر کلہ. محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا. الکوثر کا مطلب یہ ہے ہر خیر کا کل عطا فرمایا, کسی خیر کا بعض عطا نہیں فرمایا. خیر کثیر کیا ہے, ہر خیر کا کل, یعنی جس چیز میں تم خیر دیکھو اس کا کل عطا فرمایا.
کسی خیر کا باز عطا نہیں فرمایا. اور اس میں کون کون سی خیر ہے؟ کثرت از خود خیر ہے. یعنی اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر کثرت کا کل عطا فرما دیا. حضور کو علم عطا فرمایا تو کل عطا فرما دیا. علم کی کثرت عطا فرمائی، معرفت کی کثرت عطا فرمائی، معجزات کی کثرت عطا فرمائی، اختیارات کی کثرت عطا فرمائی، تصرفات کی کثرت عطا فرمائی، ہر چیز کی کثرت. اور پھر جب سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ کوثر کیا ہے، لوگ تو کہتے ہیں فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة قال النهر في الجنة من الخير الذي أعطاه إياه، کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ کوثر یہ تو جنت کی ایک نہر ہے. کہا نہیں، کوثر میں بہت عموم ہے. یہ جو نہر ہے جنت میں جس کو کوثر کہتے ہیں یہ اس الکوثر میں شامل ہے. یعنی یہ تو اس کا ایک معنی ہے. ہر خیر کا کل عطا فرما دیا، کسی خیر کا بعض عطا نہیں فرمایا. علم بھی کلی عطا فرمایا، علم کی کثرت، معجزات کی کثرت. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد کی کثرت، نسبی اولاد کی کثرت، معنوی اولاد کی کثرت. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو متبعین کی کثرت عطا فرمائی، عاشقوں کی کثرت، دیوانوں کی کثرت، اتباع کرنے والوں کی کثرت، اتباع کے مختلف طریقوں کی کثرت. اور اتباع کرنے والوں میں کون ہے؟ چاند بھی میرے آقا کا مطیع ہے، اطاعت کرنے والا ہے. ستارے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کا انتظار کرتے ہیں. سورج بھی آقا کا متبع ہے. نباتات بھی اطاعت کرتے ہیں، جمادات بھی اطاعت کرتے ہیں، شجرات بھی اطاعت کرتے ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے. اور کیوں نہ کرے، ان کا وجود ہی آقا کا محتاج ہے. لولاک لما خلقت الدنیا، محبوب اگر آپ نہ ہوتے میں دنیا کو بناتا ہی نہ. لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ افلاک نہ ہوتے، یہ زمین نہ ہوتی، یہ آسمان نہ ہوتے، یہ چاند ستارے نہ ہوتے. اور اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا آپ نے ذکر کیا، انہوں نے فرمایا زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. اقبال نے کہا ہے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. آپ نے کہا تھا کہ عاشق شام میں بستے ہیں. اقبال کا کلام یاد آیا. شام کی بھی تعریف حضور نے کی ہے، یمن کی بھی تعریف کی ہے، لیکن میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. اسی لیے تو ہم پاکستان میں آئے ہیں آقا کی عظمتوں کے ترانے الاپنے کے لیے. یقیناً اقبال کا مقام بہت بلند، بہت عرفہ، بہت اعلیٰ، لیکن بریلی کے محدث کا مقام بھی دیکھیے. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ اگر آقا نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. فرمایا یہ صبا سنک، وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک، لب جو جھلک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دھمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے. یہ صبا سنک، یہ کلی چٹک، یہ زباں چہک، لب جو جھلک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دھمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے. یہ سمن، یہ سوسن و یا سمن، یہ بنفش سنبل و نسترن، گل و سرو لالا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے. وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا. بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا. گل تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے. چمن ان کا پاک دیار ہے. اطاعت کرنے والوں کے انداز نرالے، ہر ایک اطاعت کر رہا ہے. اور علم کی کثرت. کل ملاقات ہوئی، میں حیران ہو گیا. جیولوجسٹ بیٹھے ہیں، سائیکالوجسٹ بیٹھے ہیں، مختلف فنون کے ماہرین بیٹھے ہیں. یقیناً آج کی اس نشست میں بھی بڑے بڑے ڈیفرنٹ سائنسز. الکوثر کا ایک معنی جو امام راضی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا وہ علم کی کثرت. یعنی ہے میرے حبیب آپ کا امتی کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو. کبھی یہ نہ سوچے کہ میں کراچی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، یہاں ڈیفرنٹ سائنسز پڑھائی جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقط دین اسلام کے احکام سکھانے کے لیے آئے ہیں. آقا کو اللہ نے فقط حلال و حرام کا علم دیا ہے، فقط اسلام کا علم دیا ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے کہیں میں محروم نہ رہ جاؤں. فرمایا نہیں، انا اعطینا کل کوثر ای الخیر کلہ. محبوب ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا، یعنی ہر خیر کا کل عطا فرمایا. آپ کا امتی کبھی انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار نہیں ہوگا، کبھی احساس کمتری کا شکار
بیزار نہیں ہوگا, کبھی اپنے آپ کو محروم نہیں پائے گا, کبھی یہ نہیں سوچے گا کہ ان علوم کا علم میرے آقا کو عطا نہیں فرمایا. کہا نہیں ہے میرے حبیب, اگر آپ کا کوئی امتی علم افعال الاعضاء کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہے, اگر آپ کا کوئی امتی فزیالوجی اسٹڈی کرنا چاہتا ہے, حضور رہنمائی فرمائیں گے سورہ نحل کا مطالعہ فرما لے. اگر آپ کا کوئی امتی ایمبریولوجی اسٹڈی کرنا چاہتا ہے, اللہ جل وعلا کی عطا کردہ وحی سے, اللہ کے عطا کردہ علم سے وہ آپ کو ایمبریولوجی کا علم بھی عطا فرمائیں گے. سورہ علق کا مطالعہ کر لے, سورہ طارق کا مطالعہ کر لے. فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. آپ اگر ایمبریولوجی کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں سورہ طارق کا مطالعہ کریں. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. اگر کوئی شخص مزید آگے بڑھنا چاہتا ہے, مزید رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے, اگر کوئی شخص آبیات کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہے, ہائیڈرولوجی کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہے, سورہ روم کا مطالعہ کر لے, سورہ زمر کا مطالعہ کر لے, سورہ مؤمنون کا مطالعہ کر لے. فرمایا والذی انزل من السماء ماء بقدر, یہ آسمان سے بارش کی جتنی برسات ہوتی ہے, جتنی لاسٹ ایئر ہوئی تھی پوری دنیا میں بارش کے اتنے ہی قطرات کی برسات ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں آقا کو امتی کا علم نہیں, میں کہتا ہوں کہ آقا کو بارش کے قطرات کا بھی علم ہے کہ آسمان سے بارش کس تعداد میں برستی ہے, کتنے قطرات برستے ہیں. اگر گزشتہ سال سے زیادہ ایک قطرہ بھی زمین پر برس آئے, زمین میں ایکولوجیکل امبیلنس پیدا ہو جائے, وہ آقا جو بارش کے قطرات کو جانتے ہیں امتی کے حالات کو کیوں نہیں جانتے. اگر آپ ہائیڈرولوجی کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں, سورہ انبیاء کا مطالعہ کریں. اگر آپ جیولوجسٹ ہیں نا, جیولوجی کو پڑھنا چاہتے ہیں, ارضیات کو پڑھنا چاہتے ہیں, سورہ نبا کا مطالعہ کر لیں. فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا. لیل و نہار کی گردشوں کی ریالٹی کو سمجھنا چاہتے ہیں, بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو جائیں. ارضیات سے آگے بڑھ کے اگر فلکیات کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, اسٹرانومی کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. سورہ انبیاء کا مطالعہ کریں. اگر آپ میڈیسن کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, فزیشین بننا چاہتے ہیں, سورہ نحل کا مطالعہ کریں. اگر آپ زوالوجی کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, حیوانیات کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, سورہ نحل کا مطالعہ کریں, سورہ عنکبوت کا مطالعہ کریں, سورہ نمل کا مطالعہ کریں. آگے بڑھنا چاہتے ہیں, نباتیات کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, نباتیات میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں, سورہ رعد کا مطالعہ کریں, سورہ یاسین کا مطالعہ کریں. اگر آپ فزکس کے ماہر بننا چاہتے ہیں, فزکس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو سورہ سبا کا مطالعہ کریں. اگر آپ مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں, نفسیات کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, ہیومن سائیکالوجی کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, اقتصادیات کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, معاشیات کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, اخلاقیات کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, ایک اچھے لیڈر بننا چاہتے ہیں, ایک اچھے قائد بننا چاہتے ہیں, ایک اچھے رائٹر بننا چاہتے ہیں, ایک اچھے اسپیکر بننا چاہتے ہیں, اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر شعبے میں آپ کی رہنمائی کریں گے. ماضی کے انبیاء کو جو علوم عطا فرمائے, آپ حضور کی شخصیت میں ان تمام علوم کو جمع پائیں گے, حضور کی ذات کو ان تمام علوم کا جامع پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ کرنی بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں, شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا.